منگل کا خاص وظیفہ یا اللہ یا محمد شام تک 3 کروڑ بھی مانگو تو ملے گا، ایک اللہ کا ولی اچانک دے جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، منگل والے دن کا خاص وظیفہ میری بہنوں میرے بھائیوں لازمی کر لو۔ میرے تمام دوست احباب بہن بھائی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹا سا وظیفہ منگل والے دن لازمی پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو منگل کو آپ لوگ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، صبح فجر سے پہلے یہ ویڈیو پاکستانی وقت کے مطابق اپلوڈ ہوگی۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں کسی بھی وقت یہ ویڈیو اپلوڈ ہو، منگل کا دن ہو، تو آپ لوگ اس وظیفے کو لازمی پڑھنا۔ اپنی زندگی میں ایک منگل والے دن پڑھیں یا ہر منگل کو پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ تمام بہن بھائیوں کو جو عمل کرنا چاہیں، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، فوری طور پر مالدار بننے کے لیے، یہ مجرب وظیفہ منگل والے دن چلتے پھرتے لازمی پڑھ لینا۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، جو آپ کی حاجتیں ہوں، جو مرادیں ہوں، یہ وظیفہ پڑھنا، اور وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے خوب دعا مانگنا۔ یہ وظیفہ وہ میرے دکھی بہن بھائی بھی لازمی پڑھیں جن کو سالوں سال ہو گئے، ساری زندگی گزر گئی لیکن حالات اچھے نہ ہو سکے۔ حالات جیسے تھے اس سے روزانہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ گھر میں مفلسی بڑھتی جا رہی ہے، فاقے غریبی بڑھتی جا رہی ہے، چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، مہنگائی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ویڈیو جو آج آپ کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے، اس ویڈیو کو آپ لوگ نظر انداز مت کرنا۔ اس میں جو وظیفہ بتلایا گیا ہے، یہ سمجھ لیں یہ میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو میں خود بھی منگل والے دن کرتا ہوں، اور جو ایسے بہن بھائی شدید جن کے حالات بالکل خراب ہوتے ہیں، جو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، جن کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، میں نے کئی مرتبہ اپنے بہنوں اور بھائیوں کو یہ وظیفہ بتلایا ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، فوری طور پر لوگوں کے حالات بدلتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ لوگ منگل والے دن، جیسا کہ میں نے بتایا، اس وظیفے کو پڑھنے کی جو پابندی ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ منگل کو پڑھنا ہے، آپ لوگ اپنے گھر میں ہوں تو وہاں یہ پڑھ لو، دکان میں ہوں، مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، جس جگہ موجود ہوں، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے منگل والے دن جس طریقے سے بتاؤں گا بالکل اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ جو وظیفہ براہ کرم جس تعداد میں بتایا جائے اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی کمی پیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ اگر آپ پر بے شمار قرضہ ہے، قرضوں میں میرے بھائیوں میری بہنوں ڈوب چکے ہو، قرض دار پریشان کرتے ہیں، آپ کا جینا حرام کیا ہوا ہے، قرض داروں نے، آپ لوگ یہ وظیفہ قرضوں کو ادا کرنے کے لیے فوراً منگل والے دن لازمی پڑھ لینا۔ انشاءاللہ غیب سے اتنی مدد ہوگی، اتنی آپ کی مدد ہوگی کہ آپ لوگ اگر ایک منگل کو میرے اپنے بتلائے ہوئے طریقے سے اگر صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ منگل کو یہ وظیفہ پڑھیں گے، بدھ کو صبح فون آ جائیں گے کہ ہم نے آپ کا قرضہ معاف کیا۔ قرض دار خود آپ سے رابطہ کر کے کہیں گے کہ ہم نے قرضہ معاف کیا، آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ آپ اپنا قرضہ خود ادا کر دیں گے۔ مالدار بننے کا، امیر بننے کا یہ مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جس کسی بہن بھائی کو میں نے بتایا، آپ یقین کریں یا نہ کریں، ان کے بارے نیارے ہو گئے اپنی زندگی میں۔ جیسے ہی انہوں نے ایک دن منگل والے دن یہ وظیفہ پڑھا، 2 دن بعد مجھ سے رابطہ کیا۔ کئی ایسے میرے بہنوں بھائیوں نے کیا، ہم روزانہ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میں نے کہا نہیں، وظیفہ آپ لوگ منگل والے دن پڑھیں گے۔ اب آپ نے منگل کو پڑھ لیا ہے، اب اگلے منگل کو آپ لوگ پڑھیں گے۔ آپ کو اور کوئی وظیفہ مجھ سے چاہیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسی اور دن کا، لیکن جو وظیفہ منگل کے دن پڑھنا ہے وہ منگل کے دن ہی پڑھنا ہے۔ کئی ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو کہتے ہیں آپ بڑی جو ہے وہ لمبی لمبی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو مجھے بتائیے آپ اس ویڈیو میں ایک بات بھی، کوئی اس وظیفے سے جو ہٹ کے کوئی ایسی بات ہے جو میں نے کی ہو، تمام چیزیں کہ کس دن کرنا ہے، منگل والے دن کے علاوہ کرنا ہے
ہے یہ نہیں کرنا, کس ٹائم کرنا ہے, کس جگہ کرنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کن معاملات کے لیے پڑھنا ہے. تو آپ لوگوں کو اگر یہ ساری اہم باتیں پتہ نہیں ہوں گی تو عمل کریں گے کس طرح؟ تو آپ لوگ گھر, دکان, دفتر جہاں کہیں ہو سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا, اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے. دلوں میں کسی قسم کے کوئی وسوسے مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا, مجھے دولت پیسہ ملے گی یا نہیں ملے گی. ایسے آپ کو اپنے ذہن میں کوئی سوالات نہیں رکھنے, اپنے ذہن میں ایسے وسوسے آپ کو ہرگز نہیں رکھنے. ایک مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ جب شروع کریں, سب سے پہلے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں, درود ابراہیمی پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یہ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں, جو درود پاک آپ لوگ پڑھنا چاہیں. سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا مجرب وظیفہ, مجرب عمل شروع کر دیجئے گا. عزیز ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, بزرگوں, ایک مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے. سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ تمام دوست احباب بہنیں اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں. اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر جو پہلا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا, 2-3 وظائف پڑھنے ہیں آپ کو, ایک آدھے منٹ کا پورا عمل ہے. کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ کو عمل نہیں کرنا, ایک آدھے منٹ کے اندر اندر پورا یہ عمل آپ لوگ کر لیں گے. منگل والے دن آپ لوگوں کو, جیسا کہ میں نے بتایا, گھر میں ہوں, دکان میں ہوں, جہاں کہیں بھی موجود ہوں, ایک آدھے منٹ کے لیے ایسا وقت آپ لوگ نکال لینا کہ اس دوران آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. بس ایک منٹ کے لیے آپ لوگ خاموشی سے چپ چاپ اس وظیفے پر پوری توجہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا. پورا عمل ایک منٹ کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے. ایسا نہ ہو ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے پھر پڑھا, اس طرح آپ کو نہیں کرنا. ایک وقت میں آپ کو پورا عمل کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے. کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے, درود ابراہیمی پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, کوئی بھی درود پاک جب آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیں, اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں. تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر جو پہلا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے, بڑا کمال کا وظیفہ ہے, مجرب وظیفہ ہے. آج کے عمل میں پہلے نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے. اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا, لیکن آج کا منگل والا جو عمل ہے اس میں بھی آپ کو پہلے نمبر پر یہی وظیفہ پڑھنا ہے. یا رزاقو, یا رزاقو کو پہلا وظیفہ, یا رزاقو آپ تمام بہنوں بھائیوں کو سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کر لیں یا تسبیح کے دانوں پہ کاؤنٹ کر لیں. اچھی طرح کاؤنٹ کر کے صرف اور صرف آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم یہ پہلا وظیفہ یا رزاقو کا پڑھ لینا ہے. جب یہ وظیفہ 11 مرتبہ 11 ٹائم اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں, اس کے بعد آپ لوگوں کو اسی وقت دوسرا وظیفہ سیکنڈ نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے, یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے. اس وظیفے کو آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا. یا اللہ یا محمد کا وظیفہ آپ لوگ جیسے ہی یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا. عزیز ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, یا اللہ یا محمد کا وظیفہ تمام بہنوں اور بھائیوں کو اچھی طرح کاؤنٹ کر کے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے. یا اللہ یا محمد کا وظیفہ آپ لوگ جیسے ہی 11 مرتبہ پڑھ لیں, سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا, اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیا, اس کے بعد یا اللہ یا محمد کا وظیفہ بھی آپ لوگوں نے 11 ٹائم 11 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیا. اب آخری وظیفہ آج کے عمل میں بالکل اینڈ میں آپ کو آخری وظیفہ پڑھنا ہے. اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے گا. براہ کرم آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا, پورا عمل سمجھیے گا, پھر جائیے گا. آخری نمبر پر یہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے. آج منگل والے دن کے اس مجرب عمل میں اس وظیفے کو آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے. اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بھی اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں. اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے. یا رحمان یا رحیم
یا رحمانو یا رحیمو۔ آخری اور تیسرا وظیفہ تمام بہنوں اور بھائیوں کو یا رحمانو یا رحیمو کا پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ لوگ جیسے ہی تیسرے نمبر پر پڑھ لیں، یہ وظیفہ آپ کو سب سے آخر میں 21 مرتبہ 21 ٹائم یا رحمانو یا رحیمو کا وظیفہ آخر میں پڑھنا ہے۔ اور جب اس وظیفے کو پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ درود پاک آخر میں پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو منگل والے دن لازمی کیجئے گا۔ بڑی سے بڑی مشکل حل قرآن پاک کی ایک ایسی صورت جو آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گی، سورہ مزمل مبارکہ قرآن پاک کی 73ویں صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ میں 20 آیات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اس سورہ کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ جو کوئی سورت مزمل مبارکہ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور ہوگا، اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک عورت کو میں نے دیکھا جو کہہ رہی تھی کہ اللہ، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خاتون سے پوچھا، اے خاتون، تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگی کہ میں گھر میں تھی، میرے 3 بچے تھے، چھوٹی عمر کے، گھر میں روٹیاں بنا رہی تھی، جبکہ میرے 2 بچے کھیل رہے تھے، اور ایک چھوٹا بچہ میرے قریب رینگ رہا تھا، وہ بھی کھیلتا تھا۔ اچانک مجھے کمرے سے شور کی آواز آئی۔ میں نے جب جا کر دیکھا تو اصل میں گھر میں ایک چھری تھی جو کافی تیز تھی، وہ کہیں بچوں کے ہاتھ لگ گئی تو ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ چھری کتنی تیز ہوتی ہے؟ دوسرے بچے نے کہا مجھے نہیں معلوم، تو اس بچے نے نادانی میں چھوٹے بچے کے گلے پر چھری چلا دی، جس سے بچے کی سانس کی نالی کٹ گئی۔ بچہ تڑپنے لگا تو اس کا بھائی بھی پریشان کہ کیا ہو گیا۔ عورت نے کہا کہ جب میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ میرا بیٹا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے اس کی لاش اٹھائی اور صحن میں بڑی چارپائی پر ڈال دی، تو پھر میں فکر مند ہوئی کہ میرا دوسرا بیٹا کہاں گیا، نظر نہیں آ رہا۔ میں ڈھونڈنے لگی، وہ بچہ ڈر کے مارے چھپ گیا تھا۔ ہمارے صحن کے اندر لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، جبکہ پیچھے میرا بیٹا چھپا تھا۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو وہاں پر ایک سانپ تھا جس نے اس بچے کو کاٹا، اور وہ بچہ بھی وہاں مرا پڑا تھا۔ کہنے لگی کہ میں اس کی لاش اٹھا کر لے آئی اور اس کو صحن میں چارپائی پر پڑی بچے کی لاش کے ساتھ لٹا دیا، جس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا تیسرا بیٹا جو چھوٹا تھا وہ کھیل رہا تھا۔ جب میں قریب گئی اور دیکھا تو چھوٹا بچہ تندور میں گر پڑا تھا۔ میں نے اس کی جلی ہوئی لاش نکال کر تینوں بچوں کو لٹا دیا، ان کو نہلایا، ان کو کفن پہنایا، اور میں عمرہ کرنے آ گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔